اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب ہم نے نماز کی تیاری کرنی ہے. نماز کی تیاری میں سب سے پہلا کام پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. عام طور پر روٹین تو یہی ہے نا، اٹھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. قضاء حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کیا کرو کہ لوگوں کے سامنے قضاء حاجت نہ کرو، لوگوں سے اوجھل ہو کر، نگاہوں سے چھپ کر جا کر قضاء حاجت کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے دور نکل جاتے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر آپ قضاء حاجت کرتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کئی لوگ جناب اسٹیشنوں پہ، لاری اڈوں پہ ایسے سامنے بیٹھے ہوتے. یہ انداز ہے. اور خاص طور پر آپ نے یہ جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ دیکھے ہوں گے، وہاں وہ جو پینٹ شرٹ والے لوگ ہوتے ہیں جی، ان کا تو اتنا برا انداز ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے ہی وہ زپ کھولی اور بس سامنے لوگوں کے پیشاب کر رہے. تو سب سے پہلا جو ایک عمل ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر قضاء حاجت ہو. دوسرا اس کے اندر جو ہمیں بات جو دوسری ملحوظ رکھنی چاہیے وہ کیا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ لوگ بڑے کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں کچھ شکایت ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آوازیں آتی ہیں، بڑا شور سا لگتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی. اور میرے بھائیوں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں، ان کے زیادہ ڈیرے واش روم میں ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو کیا کرو؟ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے. تیسرا کام جو ہے نا وہ یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت ہمارے ہاں جو گھروں میں یا مسجدوں میں واش روم بنے ہوتے ہیں ان میں تو اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن قبلے کی طرف نہ ہو، رخ. لیکن بعض اوقات بندہ یعنی کوئی کھیتوں میں جانا پڑ جاتا ہے، جنگل میں جانا پڑ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، تو اس وقت بندہ یہ خیال رکھے کہ میرا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. تو بھائی بات سمجھ آئی نا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر بیٹھے اور دعا پڑھ کر جائے، اور تیسرے نمبر پر قبلہ رخ نہ ہو کر بیٹھے. چوتھی بات یہ ملحوظ رکھے کہ قضاء حاجت کے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو نہ استعمال کرے. اپنا دایاں ہاتھ وہ استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو نہ لگائے. پانچویں بات یہ ہے کہ جب جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ اللہم انی. اور جب واپس آئے تو کون سی دعا پڑھے؟ غفرانک. کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. چھٹی بات یہ ملحوظ رکھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ جو واش روم ہے یا ٹائلٹ ہے تو پہلے اپنا بایاں قدم اندر رکھے، اور جب باہر نکلے تو پہلے اپنا دایاں قدم باہر نکالے.
اور ساتویں بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت اس بات کا بڑا خیال رکھے کہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں وہ کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ قضائے حاجت کے لیے ساتواں ادب کیا ہے، ساتویں بات کیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا ایک قبرستان کے اندر سے گزر رہے تھے تو آپ جس سواری پر تھے نا تو وہ سواری خچر تھی نا، تو وہ یک دم اچھلنے لگ گئی، بدکنے لگ گئی۔ تو صحابہ کو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سواری کیوں بدک رہی ہے؟ جی آپ بہتر جان۔ فرمایا کہ یہ جو دو تازی قبریں ہیں نا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کی آواز اللہ نے میری سواری کو سنائی ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی جو تھا نا وہ یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بد پرہیزی یہ عذاب قبر کا سبب ہے، یہ قبر کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قضائے حاجت کے حوالے سے بھائیو کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 7۔ لوگوں سے چھپ کر بیٹھے، جاتے ہوئے دعا پڑھے، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، اور باہر آتے وقت غفرانہ کا پڑھے، اور جاتے ہوئے بایاں اور باہر نکلتے ہوئے دایاں قدم پہلے باہر رکھے، اور 7ویں بات یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کرے۔